الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ ہر مسلمان کے اوپر حالات آتے ہیں، مالی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے، پھلوں کے اعتبار سے مصائب کا شکار ہوتا ہے۔ مصیبت کے وقت، غم دکھ درد کے وقت ہم لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ غم کی اس گھڑی میں جو کچھ کروں مجھ کو کوئی کچھ نہ کہے۔ جیسے خوشی کے موقع پر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دل میں آتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ خوشی کے موقع پر اور غم دکھ درد کی گھڑی میں مسلمان آزاد نہیں ہے۔ آزاد کہاں سے نہیں ہے؟ مذہب اسلام سے آزاد نہیں ہے۔ دیگر جو غلامی کی قسمیں ہیں وہ ہم سب قبول کر چکے ہیں۔ نہ ہم رسم و رواج سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، نہ ہم لوگوں کی باتوں سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، نہ ہم اپنے خاندان، اپنی قومی روایات سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، نہ ہم لوگوں کے احسانات سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ وہ ساری غلامیاں ہم نے قبول کر لی ہے، جس پر کسی وقت تفصیلی بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن ایک غلامی جو اسلام کی غلامی ہے، جس کے لیے یہ اسلام آیا ہے کہ تمام غلامیوں سے نکال کر کے ایک کی غلامی پر تمام انسانیت کو لے آئے، وہ غلامی جو وحدہ لا شریک کی غلامی ہے، وہ غلامی جو قرآن و سنت کی غلامی ہے، وہ غلامی جس کو ہم تعبیر کر سکتے ہیں اسلام کی غلامی سے، دین اور مذہب کی غلامی سے۔ اس غلامی سے نہ ہم خوشی کے موقع پر آزاد ہیں اور نہ ہم غم کے موقع پر آزاد ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو جب بھی دکھ درد پہنچے، نقصان پہنچے، مالی ہو، جانی ہو، دیگر طرح طرح کے نقصانات ہیں، ان تمام نقصانات میں، دکھ درد غم میں یہ مسلمان پابند ہے کہ یہ دل و جان سے راضی ہو کہ اس کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی دکھ درد تکلیف ہو، جس کو یہ دکھ درد پہنچ چکا ہے، اس کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پچھلے جمعے کو میں نے 4 کام بھی بتائے تھے جو زندگی کے لیے حرز جان بنانے کی ہے۔ ان میں یہ کام غم کی گھڑی میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اب جس کے اوپر یہ مصیبت آ گئی، دکھ درد تکلیف غم آ گیا، آیا وہ اکیلا ہے یا باقی مسلمان بھی شریک ہے؟ اسلام نے بڑا خوبصورت فلسفہ دیا، المؤمنون کجسد واحد، سارے مسلمان، سارے ایمان والے ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ اب اس جسم میں ایک عضو کو شکایت دکھ درد ہے، پورا جسم بے قرار ہے۔ سر میں درد ہے، ہاتھوں اور پاؤں پر اثر ہے، چہرے پر اثر ہے، حالانکہ یہ چہرہ صحیح سالم ہے، یہ ہاتھ صحیح سالم ہے، لیکن وہ سر کا درد، وہ آنکھ کا درد، وہ کسی ایک عضو کا درد یہ پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ سارے ایمان والے ایک جسم کی مانند ہے، لہذا جس کو درد پہنچ چکا ہے وہ اگر پابند ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کا، وہ اگر پابند ہے دل و جان سے رب کے فیصلے پر راضی رہنے کا، باقی تمام ایمان والے اس دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ کیسے شریک ہوں گے؟ کہ اس آدمی کے پاس آئیں گے اور آ کر کے اس کو تسلی دیں گے۔ اس تسلی کا نام شریعت نے تعزیت رکھ دیا ہے۔ اس تعزیت میں ہم نے طرح طرح کی چیزیں داخل کر دی ہے۔ دفنانے سے پہلے تعزیت نہیں ہے، دفنانے کے بعد تعزیت ہے۔ کھڑے ہو کے تعزیت نہیں ہے، بیٹھنا پڑے گا۔ زبانی تعزیت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے تعزیت کرنی ہوگی۔ ٹیلی فون موبائل سے تعزیت نہیں ہے، خط و کتابت سے تعزیت نہیں ہے، لازماً جانا ہوگا۔ الحمدللہ مذہب اسلام جو تعزیت دیتا ہے اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ آدمی دکھ درد کا ستایا ہوا، یہ سارے مسلمان اس کے پاس آئیں گے، دفنانے سے پہلے بھی آ سکتے ہیں، دفنانے کے بعد بھی آ سکتے ہیں، پہلے دن بھی آ سکتے ہیں، دوسرے اور تیسرے دن بھی آ سکتے ہیں۔ کھڑے ہو کے بھی تعزیت ہو سکتی ہے، بیٹھ کے بھی تعزیت ہو سکتی ہے، چلتے ہوئے تعزیت ہو سکتی ہے، بازار اور مسجد میں بھی تعزیت ہو سکتی ہے۔ اور تعزیت کے الفاظ بھی ہماری شریعت میں منقول ہے۔ جو کوئی آئے گا اعظم اللہ اجرک، اللہ تعالیٰ تیرے اجر و ثواب کو عظیم تر بنا دے۔ اور جس کو دکھ درد پہنچ چکا ہے اس نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا، دل و جان سے راضی ہو گیا، یہ بندہ صابر ہے۔ اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر و ثواب دیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اس صابر صابرین پر رحمتوں کا، بڑی بڑی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، اللہ کی مہربانیاں شروع ہوتی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اس کو سند ملتی ہے۔ تو نے غم دکھ درد کے موقع پر جس صبر کا مظاہرہ کیا، یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ جنت کا راستہ ہے جس پہ تو چل پڑا ہے۔ کیونکہ دکھ درد کے وقت مذہب اسلام کو فالو کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسلام اعتدال
کا مذہب ہے۔ انسانوں میں اعتدال مشکل ترین کام ہے، بے اعتدالی آسان ہے۔ جس کو افراط کہتے ہیں، جس کو تفریط کہتے ہیں، افراط اور تفریط دونوں مزیدار ہے۔ دونوں موقعوں پہ شیطان آدمی کا ساتھی بنتا ہے، شیطان خوشنما کر دیتا ہے، افراط میں بھی اور تفریط میں بھی۔ اسی لیے جو عیسائی مذہب ہے موجودہ، وہ بھی خوشی سے چل رہا ہے، اور یہودیت بھی، حالانکہ وہ افراط اور تفریط میں ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، نعوذ باللہ۔ یہودیوں نے اس کے قتل کی بات کر دی۔ یہ دونوں افراط تفریط ہے، اور دونوں کے نقش قدم پہ چلنا انسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ آج کوئی یہودی کی چال چلتا ہے، کوئی عیسائی کی چال چلتا ہے، طرز حکمرانی میں بھی، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، کاروبار اور روزگار میں بھی، لب و لہجے میں بھی، رسم و رواج میں بھی۔ جب بھی ہم عیسائی اور یہودی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، پورے معاشرے میں ہمیں اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام اعتدال کا مذہب ہے۔ اسلام نہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تسلیم کرواتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کی اجازت دیتا ہے۔ اس اعتدال پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ جب عام حالات میں مشکل ہے، تو خوشی کے موقع پر اور غم کے موقع پر اس اعتدال پہ چلنا، یہ انگاروں کو ہتھیلیوں میں لینا ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے نے، اس مسلمان مرد نے، اس مسلمان عورت نے جب غم دکھ درد کی اس گھڑی میں بھی اعتدال کا راستہ اختیار کیا، دل و جان سے راضی ہے رب کے فیصلے پر، زبان ہلاتا ہے رب کی رضا خوشنودی کے الفاظ کے ساتھ، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہیں، واویلا نہیں، چیخو پکار نہیں، گریبان نہیں پاڑتا، بالوں کو نہیں نوچتا، واویلا نہیں کرتا۔ اب اس اعتدال پر چلنے والے کو اللہ سند دیتے ہیں، وہ اولئک هم المہتدون، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اب میرا جو بھائی صابر ہے، میری جو بہن صابرہ ہے، جس کو اللہ اجر و ثواب دیتے ہیں، اب ہم سب مسلمان اس مصیبت زدہ کے پاس آ کے تعزیت کریں گے، اعظم اللہ اجرک، اللہ تیرے اجر و ثواب کو عظیم تر بنا دے۔ یہ زندگی اور موت تو ہے اسی لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون تم میں سے خوبصورت ترین عمل پیش کرتا ہے۔ اس میرے بھائی نے، بہن نے، مصیبت زدہ مسلمان نے جس خوبصورتی کا عمل کیا، اللہ اس خوبصورت عمل کو قبول فرمائے۔ اس نے کس کے نقش قدم پہ جا کے یہ قدم رکھا ہے؟ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلا ہے۔ آپ علیہ السلام کو زندگی میں کتنے مسائل پیش آئے، کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی، جس صبر کے راستے پہ گئے، میرا یہ مسلمان اسی راستے پہ جا رہا ہے۔ یہ احسن عمل ہے، یہ حسین ترین عمل ہے، کیونکہ حسین ترین ہستی نے یہ عمل جاری کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے کسی میت پر نوحہ نہیں کیا، کسی مرنے والے پر واویلا نہیں کیا، گریبان چاک نہیں کیا، بالوں کو نہیں نوچا، طرح طرح کی آوازیں بلند نہیں کی۔ اس سے معلوم ہوا حضور علیہ السلام کا ہر عمل وہ حسین ترین ہوتا ہے، احسن ہوتا ہے۔ اس بندے نے جو عمل کیا یہ بھی احسن ہے، اللہ قبول۔ وَغَفَرَ لِمَيَّتِكَ، اعظم اللہ اجرک،
وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ، اللہ تیری مرنے والے کی مغفرت فرمائے، اللہ تیرے میت کی بخشش فرمائے۔ یہ اسی کے ساتھ تعزیت کے الفاظ کا حصہ ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، جو کچھ بھی لیتا ہے اللہ کے لیے ہے، جو کوئی لیتا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو دیا ہوا کوئی واپس لیتا ہے اس پر واویلا نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے تجھے لاکھوں دیے، آج لاکھوں کا نقصان ہو گیا تو چیخو پکار کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے گاڑی دی اور واپس لے لی تو اب واویلا کیوں کرتا ہے؟ اب صبر کا دامن تھامے رکھو۔ اللہ نے اولاد دے دی، واپس لے لی، اب واویلا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو لیا اللہ کے لیے تھا، اگر تجھ سے لیا ہے، تیرا پیدا کیا ہوا، تو پھر گلہ شکوہ کرو۔ تیری تو یہ اپنی جان بھی اپنی نہیں ہے تو دوسری کس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ لیتا ہے وہ پہلے دیتا ہے پھر لیتا ہے۔ دینے والا جب لیتا ہے تو کسی کو کچھ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ہر ایک کے لیے اجل مقرر ہے، وقت مقرر ہے۔ وقت مقررہ سے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی، ایک لمحہ پیچھے بھی نہیں ہو سکتا۔ جو وقت مقرر ہے اسی پر اللہ تعالیٰ واپس لیتے ہیں۔ لہذا مصیبت زدہ کے لیے صبر کا حکم ہے، اور تمام مسلمانوں کے لیے اس مصیبت زدہ کے ساتھ اظہار ہمدردی کا حکم ہے، تعزیت کا حکم ہے، اور تعزیت کی یہ خوبصورت صورت ہے جس پہ نہ کوئی خرچہ ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ الحمدللہ میت پر اور میت کی تعزیت پر 1 روپیے کا خرچہ بھی نہیں ہے، اور اگر خرچہ آئے گا وہ میرے مذہب کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اسلام خوبصورت ترین مذہب ہے، جو جو حکم دیتا ہے اس میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ جہاں حکم دیتا ہے قربانی کا، پیسہ لگتا ہے، پہلے مالدار ہونے کو دیکھتا ہے۔ صدقہ فطر ہے 200-250 روپے، لیکن مالدار کے ذمے ہے، غریب کے ذمے نہیں ہے۔ تعزیت میں مرنے میں اگر خرچہ ہوتا تو اسلام مالداروں پہ موت لاتے، غریبوں پہ موت نہ لاتے۔ مصیبت میں اگر خرچے ہوتے، طرح طرح کے کھانے ضروری ہوتے، طرح طرح کے اکرام ہوتے، تو اسلام مالداروں کے اوپر مصیبت لانے کا کہتے اور غریبوں کے اوپر کوئی مصیبت پریشانی نہ آتی۔ جب سب پہ آتی ہے معلوم ہوا اس میں خرچہ نہیں ہے۔ روزہ سب پر ہے بغیر خرچے کے ہے، نماز سب پر ہے بغیر خرچے کے ہیں، زکوٰۃ سب پہ نہیں ہے، پیسہ ضروری ہے مالدار ہونے میں۔ حج میں پیسہ خرچ ہوتے ہر ایک پر نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک پیمانہ اپنے پاس رکھو، جہاں خرچے کی بات آئے گی وہاں مالداری شرط ہوگی۔ شادی ہے، نکاح ہے، ہر مسلمان کے لیے سنت نہیں ہے، مالدار کے لیے ہے، غریب کے لیے نکاح حرام ہے۔ جو آدمی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، نان نفقہ نہیں دے سکتا، مہر نہیں دے سکتا، اس کے لیے نکاح کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ظلم کرتا پھرے۔ اس کے لیے روزے رکھنا ہے۔ نکاح کے لیے مالدار ہونے کی بات ہے، حج کے لیے مالدار ہونے کی بات ہے، صدقے فطر کے لیے مالدار ہونے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت مذہب دین اسلام پوری طرح اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بقیہ گفتگو اگلے جمعے کو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔